بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنے یوٹیوب چینل کی طرف سے ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج دو موضوعات ہیں جو انتہائی اہم ہیں، اس کی طرف آپ کا دھیان ہونا چاہیے۔ نمبر ایک ہے خواجہ آصف کی رہائی کیوں نہیں ہو رہی اور اس کے بیان کیا تھے لاہور ہائی کورٹ میں۔ اس کے بعد ابھی جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے شہباز شریف کا فرار ہونے کی پاکستان سے، یہ کیا وجوہات ہیں، پھر حکومت پارٹی کس کے ہاتھوں میں چلی جائے گی اور پارٹی رہے گی بھی یا نہیں رہے گی، اور یہ جو موجودہ ہنگامی صورتحال ہے اس سے اس کو کیا فائدہ یا نقصان پہنچ سکتا ہے، اس پہ ذرا بات کریں گے۔ تو پہلے میں بات کرتا ہوں خواجہ آصف کی۔ خواجہ آصف کا یہ 5واں بار ہے کہ ضمانت کے لیے وہ آتا ہے کہ میں اس دفعہ گھر جاؤں گا، لیکن وہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، اور یہ ڈیلینگ ٹیکٹس ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ لاہور ہائی کورٹ یک مشت لوگوں کو نوازتی ہے۔ لوگوں کو سب کچھ سمجھ آ رہا ہے، لیکن ابھی نہیں، تو ابھی چھٹیوں کے بعد اس کو ضمانت ہو جائے گی، یعنی جو کورٹس کی چھٹیاں شروع ہو گئی ہے، اب اس کے 15 دن بعد اس کو دوبارہ ضمانت مل جائے گی۔ سب کچھ سامنے موجود ہے، لیکن ضمانت تو ہوگی، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ بھی موجود ہے، ہمارا عدلیہ بھی موجود ہے، تو اس کو ضمانت ملے گی۔ جب قاضی عیسیٰ کو اتنے بڑے جرم میں، یعنی کہ وہ دنیا کا ایک انوکھا انصاف ہے جس نے انصاف کا قتل عام کیا ہے، جو میں روز کہتا ہوں، تو اگر اس کو ضمانت مل سکتی، یعنی اس کا کیس ختم ہو سکتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، تو خواجہ آصف کی ضمانت بہت معمولی چیز ہے، تو اس کو ہو جائے گی۔ لیکن اس کے الفاظ کچھ اور تھے آج۔ اس نے کہا کہ میرے پوچھنے کے لیے بھی میرے تاریخ پر کوئی آتا نہیں، جتنا بھی شریف خاندان کے لیے خدمت کی جائے وہ لوگ کسی کو مانتے نہیں ہیں، نہ کسی کا لحاظ وہ رکھتے ہیں، نہ کسی کی احسان کو مانتے ہیں، اور یہ محسن کش خاندان ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے، صرف خواجہ آصف کو نہیں معلوم۔ خواجہ آصف کو تو بہت پہلے سے معلوم ہے، لیکن یہ لوگ اپنے مفادات کی وجہ سے ان کی نوکری پر مجبور ہے۔ تو یہ تھی خواجہ آصف کا۔ اس نے بہت کچھ کہنا تھا، لیکن پھر وہ ایک صحافی نے سوال کیا تو وہ منہ بنا کے نکل گیا۔ اب دوسری بات آتی ہے شہباز شریف کی۔ شہباز شریف تو ECL پر ہے، لیکن میں نے تمنیل پر بھی آپ کو دکھایا کہ لاہور ہائی کورٹ زندہ باد۔ جب تک ہمارا عدلیہ اور خاص کر لاہور ہائی کورٹ موجود ہے، ان لوگوں کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ کیوں جا رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، ان لوگوں نے جنہوں نے بچنا ہی نہیں ہے، ان کے اتنے کلیئر کیسز ہے، اتنے صاف یعنی رنگ ہاتھوں یہ پکڑ گئے ہیں کہ ان کے لیے کوئی مستقل ریلیف دینا کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص کی بس کی بات ہے، وہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہو، یعنی وہ کون ہوگا 2023 میں۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہ آئے گا نومبر 2023 میں، تو جنوری فروری 2024 میں ہمیں رعایتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، اور ہمارے سارے کیسز پورے خاندان کے ختم ہو جائیں گے، اور پھر ہم وہی مزے دوبارہ کریں گے، اور اس ملک کو دوبارہ لوٹیں گے اور تباہ کریں گے۔ جیسے روز روز کہنے سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے حافظے بہت کمزور ہے، یعنی کل اگر کچھ ہو جائے تو ان کی جتنی کرپشن ہے یہ لوگ بھول جائیں گے، جتنا ان لوگوں نے، اس خاندان نے اس ملک کو تباہ اور برباد کیا، یہ کسی کے ذہن میں نہیں آئے گا پھر۔ یعنی روز پاکستان میں، یعنی ماضی کے متعلق تو آپ کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن حال اور مستقبل کا پتہ کسی کو نہیں ہوتا کہ کس وقت کیا ہو جائے، اور اس خاندان کا جادو کدھر چلتا ہے کدھر نہیں چلتا۔ اور آج کل تو بہت زبردست جادو چل چکا ہے عدلیہ کی طرف سے ان پر۔ یہ جو آپ دیکھیں گے قاضی فائز عیسیٰ کی جو کیس ختم ہوا، اس کے پیچھے کیا کون ہے، اور یہ جو وکلاء کو اتنا مضبوط کیا گیا اور یہ ڈر کی وجہ سے اس کا کیس ختم کیا گیا ہے، تو اس کے پیچھے کون تھا؟ یہ نواز خاندان تھا، یہ کوئی اور نہیں تھا۔ ایسے ہو نہیں سکتا کہ اتنے بڑے کیس میں اس شخص کو کیسے رعایت مل گئی، اور وہ پھر 2023 میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا۔ یہ بہت
یعنی انہونی سمجھے اس چیز کو، یہ ہونے والا کام نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جو بے عزتی عدلیہ کی کرنی تھی لوگوں کے نظروں میں، انٹرنیشنل سطح پر بھی پاکستان کا عدلیہ بہت زیادہ بدنام ہو چکا ہے۔ اب کسی سے بھی بات کرو عدلیہ کے متعلق تو وہ منہ پیر لیتا ہے کہ یار یہ باتیں مت کرو، اس عدلیہ کو چھوڑ دو، اس کا نام مت لو۔ یعنی یہ اس پوزیشن پر یہ لوگ پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے قوم کو کہاں پہنچایا۔ دیکھیں یہ ایک عجیب نیکسس بنا ہوا ہے کہ ایک طرف سے نیب کیس ایسے بناتا ہے کہ اس میں بہت لکوناس چھوڑے جاتے ہیں، اور نیب بار بار جب میں کہتا ہوں کہ نیب کی یہ وفاداری کیوں ہے تو دوبارہ مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ادھر سپریم کورٹ ہو یا آئی کورٹ ہو یا اس کے اپنے کورٹس ہو نیب کی، ان سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے آخر میں فیصلہ کیا دینا ہے۔ تو اس وجہ سے اس ملک میں آج تک اتنا جو لوٹ مار ہوا ہے، اتنا ملک تباہ ہوا ہے، لیکن $1 بھی واپس نہیں آیا اس ملک میں، اور کروڑوں ڈالر اس کے اوپر اور لگ گئے ہیں ان کیسوں پر۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، لیکن آنے والے لیکن اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ یہ بہت جلد یہ خاندان دوبارہ اقتدار میں نہیں آئے گا، یہ خاندان کبھی سکون کی نیند کبھی سوئے گا نہیں، یہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں۔ مفتیٰ اسماعیل کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جو بہت پہلے اس نے دیا تھا، 2017 میں اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم پاگل ہیں کہ ہم دوبارہ آ کر اس حکومت کو سنبھالیں۔ یہ ابھی یعنی یہ گورنیبل رہ ہی نہیں گیا، یہ ڈیفالٹ ہونے والا ملک ہے، اس لیے خدا نہ کرے ہم جیتے اور ہم آ کر دوبارہ اقتدار سنبھالیں۔ جس نے جیتنا ہے اسی نے اس کو اس کے یعنی جتنی الزامات اسی پہ لگنے ہیں، اور اسی نے تباہ ہونا ہے، اسی نے خراب ہونا ہے۔ اس کا اشارہ تھا عمران خان کی طرف، لیکن الحمدللہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس ملک کے ساتھ، تو میں نے اس دن بھی آپ کو سمجھایا کہ یہ جتنا انہوں نے ڈیپسٹ چھوڑ دیا تھا وہ بھی انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے، جو کرنٹ کا اکاؤنٹ خسارہ تھا وہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ اب ان لوگوں کو یہ ہے کہ ہم ضمنی انتخابات میں جیت رہے ہیں، تو یہ تو ان کے اپنی سیٹیں ہیں جس سے یہ جیت رہے ہیں، اور پھر دوسری طرف جو پارٹی کے اندر مشکلات ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ جو آج تک یعنی پونے 3 سال تک نہ پارٹی کے اندر کوئی تنظیم سازی ہوئی ہے، نہ پارٹی کے اندر کسی کی گرفت موجود ہے، تو اور بھی ان کے لیے آسان ہو گیا۔ لیکن میں جب بار بار کہتا ہوں کہ ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ یہ آدمی خود حکومت، اگر یہ لیٹ سے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ عمران خان اسمبلیاں توڑے گا، بجٹ تو پاس ہوگا، یہ تو میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بجٹ جس نے پاس کرانا ہے وہ پاس کرا کے دم لیں گے، وہ جہانگیر ترین نہیں روک سکے گا اس بجٹ کو۔ یہ جس خوشی میں بیٹھی ہوئی ہیں سب، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بجٹ پاس نہ ہو اور حکومت چلی جائے تو بجٹ تو پاس ہوگا، اور بہت کچھ ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اسی عمران خان کی موجودگی میں بہت کچھ ہونے والا ہے، اور اگر وہ نہیں ہوتا جو 100% ہمیں یقین ہے کہ وہ ہونے والا ہے، ابھی آپ کو بہت جلدی نظر آئے گا، ہفتے 2 ہفتے میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ وہ قومی اسمبلی کے اندر سے کون سے یعنی لیجسلیشن آنے والی ہے، یہ سینٹ سے کیسی آنے والی ہے، ریفارمز جو یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن ریفارمز کی طرف نہیں جائیں گے، تو ان کا باپ بھی جائے گا، یہ بھی آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو پتہ ہے اگر اس ملک میں قانون سازی ہوگی تو ہمارا بچت تو ہے ہی نہیں اس ملک میں۔ اگر کبھی ہمارا یہ سوچ ہے کہ ہم دوبارہ آئیں گے، تو پھر تو یہ قانون سازی جب ہوگی عمران خان کے ہاتھوں، تو پھر تو ہمارے لیے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہونے والا ہے۔ تو جو لوگ ابھی کڑے ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ کہ ہم دبا دیں گے وزیر اعظم کو، یہ ہونے والا کام نہیں ہے۔ یہ سب کے سب یعنی ان میں فرق کچھ نہیں ہے، صرف جہانگیر ترین کا اتنا میں کہتا ہوں کہ اس کی پی ٹی آئی کے لیے خدمات، تو خدمات کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ایک چوری کیا ہو کہ ایک آدمی نے اس کو عمران خان جیسا شخص این آر او دے کے اس کو بچائے، تو پھر تو اس کا وہ جتنا منشور ہے وہ کہاں چلا گیا، اور عوام کے سامنے پھر کیا وہ جواب دے گا، تو ایسے تو ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن آخر میں یہی لوگ یہ جو اس کے ساتھ کڑے ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ، یہ بھی آپ دیکھ لیں گے اگر ان کو صرف یہ بنگ حقیقت میں پڑ جائے کہ اسمبلی ٹوٹنے والی ہے، اسمبلی جانے والی ہے، یہ کوئی بھی جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، اور ان کا باپ بھی یہ بجٹ پاس کرے گا۔ آپ کو میں دکھاؤں گا انشاءاللہ، بھی بہت تھوڑے دن ہیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ لیکن آپ ذرا
نظر دوبارہ دوڑائیں اس مفتیٰ اسماعیل کی بات پر کہ مفتیٰ نے جب یہ کہا کہ یہ حکومت ہم نے، یعنی وہ کس وجہ سے کہہ رہا تھا، دیکھیں اس سے پہلے اسحاق ڈار تھا. اسحاق ڈار نے اتنے مہنگے قرضے لیے ہیں کہ جو بانڈ اس نے بیچے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو اس بانڈ کی قیمت اس نے کیا لگائی. آپ پہلے یہ دیکھیں کہ جہاں پر 4% بنگلہ دیش اور انڈیا کا تھا تو ہمارا 8.5%، تو یہ 4.5% ان کا کک بیکس تھا. اس کی وجہ سے انہوں نے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور جب آخری بجٹ انہوں نے پیش کیا جو ان کا حق نہیں تھا، اس میں انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. لیکن یہ تو اس انسان کی ہمت ہے کو داد دیں کہ یعنی اتنے مشکلات میں بھی اتنے یعنی بدنامی اٹھاتی ہوئی بھی کہ یہ مہنگائی ہے، یہ اس سے ڈیلیور نہیں ہو رہا، یہ پنجاب حکومت کام نہیں کر سکتی، یہ مرکز میں کوئی تجربہ کار آدمی نہیں ہے. جتنے الزامات تھے اس نے اپنے سر لے لیے، لیکن کشتی کو پھر بھی پار کر لیا. یعنی آپ کا ڈیپسٹ خسارہ بھی ختم ہوا، آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تقریباً ختم ہونے والا یہ سب کچھ. تو اس کے بعد اب آپ دیکھیں گے جو سی پیک پر جو زبردست تیزی سے کام شروع ہو گیا ہے، اور ایک ایک جو زون بن رہا ہے، آپ ذرا اس طرف نظر دوڑائیں گے صرف رشکائی زون پر، تو رشکائی زون 10,000 ایکڑ، یعنی 10,000 ایکڑ کا مطلب ہے 80,000 کنال پر یہ بن رہا ہے. اور اس میں دنیا کے وہ سب کچھ ہے جو کسی ملک کی ضرورت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو فارمز بنا رہے ہیں جدید، وہ 1,00,000 ایکڑ ایک جگہ پہ بن رہا ہے، 2,00,000 ایکڑ دوسری جگہ پہ بن رہا ہے. اور اسی طرح جو 2-3 ڈیم ابھی شروع ہو گئے ہیں، اور یہ بھی انشاءاللہ یہ ان کے ثمرات جب پاکستان کو ملیں گے تو پاکستان کچھ اور ملک ہوگا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں ہوگا، لیکن بچانا ہے پاکستان کو ان چوروں لٹیروں سے، اور ان کو اس مقام تک پہنچانا ہے جس کے یہ حقدار ہے. لیکن ابھی تک ان کے ساتھ کیوں کچھ نہیں ہوا، یہ روز میں کہوں گا اور روز میں کہتا ہوں. ہر جملے کے ساتھ میں اس کو اس لیے نتی کرتا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں کہ ان لوگوں نے اربوں ڈالر کی کرپشن کی ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، اور آج تک $1 ان سے وصول نہیں ہو سکا. تو آپ خود سوچیں کہ اس کا ذمہ وار کون ہے. سب سے پہلے اس کا ذمہ وار ہمارا عدلیہ ہے، اس سے پہلے نیب اس کا ذمہ وار ہے، اور موجودہ چیئرمین ذمہ وار ہے. اسی طرح جتنی بھی بیوروکریسی ہے وہ بھی ان کے پیرول پر ہے، وہ ذمہ وار ہے. جتنی نوکرشاہ آپ جہاں بھی پتھر اٹھائیں گے نیچے کچھ اور نکلے گا. تو وہ ابھی تک لوگوں میں یہ ہے کہ عمران خان ڈیلیور نہیں کر رہا، تو دوبارہ شاید شریف خاندان کی حکومت آئے گی تو ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم اس وقت تک ان کو ریلیف دیتے رہیں گے جب تک یہ واپس اپنے کرسی پر آ کے بیٹھیں گے نہیں. یہ جو خود کو اتنے ہوشیار سمجھتے ہیں، خواہ وہ عدلیہ میں ہو، خواہ نیب میں ہو، خواہ بیوروکریسی میں ہو، ان میں اتنا عقل نہیں ہے. جب یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان میں دوبارہ شریف خاندان کی حکومت آئے گی، یہ بہت بڑی، میں ہر اس شخص کو بیوقوف سمجھتا ہوں جو یہ سمجھ سکتا ہو کہ دوبارہ یہ خاندان آئے گا. یہ ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن چیز ہے. دو چیزوں میں ایک رہے گا، یا دو خاندان یہ پاکستان پر یعنی دوبارہ ان کو موقع ملے گا، یا یہ پاکستان نہیں رہے گا. تو ان دو چیزوں میں تو ایک تو ہوگا. پاکستان تو الحمدللہ رہے گا، لیکن یہ دو خاندان نہیں رہیں گے. اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ گرفت میں آئیں گے اور پھر یہ نکلیں گے نہیں. ان کا اولاد بھی ان مشکلات سے نہیں نکل سکتا. جو کچھ انہوں نے بویا ہے وہ ان کو کاٹنا پڑے گا. ایسی آسان نہیں ہے کہ پاکستان کو اتنا تباہ کرنے کے بعد. اور ایک اور چیز ہو رہی ہے، جو لندن کرائم ایجنسی ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں NCA، نیشنل کرائم ایجنسی، اس کی طرف بھی لوگ جا رہے ہیں پاکستانی اوورسیز، اور وہاں پر بھی وہ دعویٰ دائر کر رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کہ یہ اس کے مکانات ہیں، یہ ہمارے پاس یہ تصویریں ہیں، یہ ان کی رہائش گاہیں ہیں. 3 یہ منی ٹریل دے دیں. آپ لوگ جب کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ اور FATF میں پاکستان کو ڈالا ہے، تو ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ سب کچھ، تو آپ لوگ اس پہ کیا کریں گے. آپ تو ادھر بھی قوانین بہت تیزی سے بن رہے اس چیز کے، خصوصاً یہ منی لانڈرنگ کے لیے. تو یہ قاضی فائز عیسیٰ کیسے بنے گا چیف جسٹس پاکستان کا؟ یہ نہیں ہو سکتا. اب وہ جتنا بھی اس کو کوئی ریلیف دے، جتنے سپریم کورٹ نے اس کو ریلیف دیا ہے، اور جتنا اپنا نام بدنام کیا ہے،
یعنی انہوں نے ایک پریزیڈنٹ سیٹ کی ہے کہ ہمارا اور ہمارے بچوں کا کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا. ایسے تو ہو نہیں سکتا. یہ تو وہ لوگ بھی نہیں مانیں گے جو جس کو مقتدر قوتیں کہتے ہیں. وہ کیسے مانیں گے کہ اس ملک کے لیے وہ شہادتیں بھی دے, اس ملک کے لیے قربانیاں بھی دے, اور یہ لوگ اس کو لوٹتے رہے اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دھرے رہ جائیں گے اور ان کو کرنے دیں گے. یہ نہیں ہوگا ایسے. یہ کبھی بھی انشاءاللہ آپ یقین اور محکم تسلی رکھیں کہ ایسے ہونے والا نہیں ہے. انشاءاللہ قاضی فائزی صاحب پاکستان کا چیف جسٹس نہیں بنے گا, اور نہ یہ بینچ اور بار ایک ہوں گے. ان کو جدا کرنا, اس کے لیے بھی طریقہ کار وضع کیا گیا ہے. ان میں اتنا دم خم نہیں ہے جو ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے. تو اس لیے میں آپ کو امید دلاتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو میں کہہ رہا ہوں میں اپنے آپ کی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ایک حقیقت ہے. یہ ہونے والا کام ہے, خواہ وہ 2 مہینے میں ہو, 5 میں ہو, 6 میں ہو, انشاءاللہ یہ ہوگا. اور یہ سب لوگ اب عوام کے سامنے, جو سمجھدار لوگ ہیں ان عوام کے سامنے تو ان کی جو حیثیت بن چکی ہے, تو یہ کیا سوچتے ہیں کہ یہ سب ریٹائر ہوں گے, وہ ملک سے باہر بھاگ جائیں گے. ایسے نہیں ہوگا. وہ خواہ بیوروکریٹ ہے, وہ کوئی جج ہے, کوئی فوجی ہے, کوئی بھی ہے, وہ کوئی بھی بھاگ نہیں سکے گا. ایسے قوانین دنیا میں بھی آ رہے ہیں, اور پاکستان کا ابھی جو قانون سازی ہوگی, صرف افسوس یہ ہے کہ اس شخص کے پاس جو اس کا نام عمران خان ہے, اس کے پاس تو سمپل میجارٹی بھی نہیں ہے. اگر اس کے پاس صرف سمپل میجارٹی بھی ہوتی تو ان کو نہ کو چنے چبوائے جاتے. اب کب کے بہت پہلے سے ہو جاتا ہے یہ سب کچھ, لیکن بہت ٹائم خراب ہوا ہے. اور یہ ظلم جو ہوا ہے اس قوم کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ, ان سب لوگوں نے کیا ہے. اس میں ہمارا عدلیہ پہلے نمبر پر ہے, دوسرے نمبر پر نیب ہے, تیسرے نمبر پر ہمارا میڈیا ہے بکاؤ, چوتھے نمبر پر آتا ہے ہماری بیوروکریسی اور نوکرشاہی. ان لوگوں نے اس ملک کے بنیادوں کے ہلا کے رکھ دیا ہے. لیکن انشاءاللہ میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ پیرالل عدلیہ بھی کھڑا کیا جائے گا, اور پیرالل پنجاب پولیس بھی کھڑا کیا جائے گا. یہ انشاءاللہ جب ہوگا تو آپ میری اس بات کو یاد رکھیں گے, تو پھر تو سب کچھ ختم ہو گیا انشاءاللہ. پھر تو پاکستان ہی پاکستان ہوگا دنیا میں. تو وہ وقت دور نہیں ہے, وہ جلد آنے والا ہے. آپ یقین رکھیں, صرف آپ لوگوں کا اور ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس باتوں کو نہیں سمجھے کہ یہ اس وقت جو مشکلات ہیں یہ کس کی وجہ سے, اگر ان کو ہم ایجوکیٹ کر سکیں تو جب بھی انتخابات ہو, خواہ ابھی اسمبلیاں توڑ دیں عمران خان, اور جب عمران خان اسمبلیاں توڑ کے عوام کے سامنے آئے گا اور ایک قوم سے ایک خطاب کرے گا اور پریس کانفرنس کرے گا, تو اس ملک میں زلزلہ آ جائے گا. ان لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ وہ اس پر لوگ جتنا بھی تنگی آئی ہے اس ملک پر, اس کے باوجود ان لوگوں کا ایمان عمران خان پر ہے کہ اس کا نام البدل نہیں ہے. نہ ہمارے قوتوں کے پاس جس کو ہم مقتدر قوت, ان کے پاس بھی عمران خان کا نام البدل نہیں ہے. اور اب جب باجوہ کی جنرل باجوہ صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے اینکر کے ساتھ, تو اس میں بھی جو شٹ اپ کال دی گئی ہے, آپ تھوڑا صبر کریں. وہ جاوید چودھری کا وہ ایک مضمون اس نے لکھا ہے طلب حسین کے متعلق, تو وہ ذرا آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو حقیقت حال کا پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کہاں, ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, پاکستان نے کہاں پہنچنا ہے. تو انشاءاللہ آپ یقین کریں میری باتوں پر کہ میں بات نہیں کر رہا, میں حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو یہ تبدیل شدہ پاکستان آپ کو ملے گا. اور چلو جو کچھ ہونا تھا وہ اس ملک کے ساتھ ہو گیا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. یعنی اب بھی وہ شخص یہ کہتا ہے کہ یہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے. وہ مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار ابھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, لیکن پہلے تو انشاءاللہ ایسے ہونے والا نہیں ہے. اس شخص نے سنبھالا دیا ہوا ہے بہت مضبوط طریقے سے, اور اگر ہوگا بھی تو یہ تو اس کے نام نہیں آئے گا. اس نے جتنا قرضہ لیا ہے آپ کے قرضوں کو پے کرنے کے لیے, اور پھر جتنا عذاب چھوڑا ہے آپ لوگوں نے اس ملک کے عوام پر, پاکستان پر, تو عوام کو سب کچھ نظر آ رہا ہے. آپ لوگ نہیں بچیں گے. ڈیفالٹ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. اس کے بعد تو یہ کچھ اور طریقے سے کھڑا ہوگا یہ ملک. پھر کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ان لوگوں کو ٹھیک کرنے. جو جتنے ہمارے ادارے ہیں, جتنے ہمارے آئینی ادارے ہیں, جو کوئی بھی ہے, ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے پھر تو اس وقت جب یہ ڈیفالٹ کی پوزیشن میں ہم آئیں گے, خدا نہ کرے, تو پھر تو ان کو ٹھیک
کرتے وقت کسی کے مجال ہی نہیں ہوگی کوئی بات بھی کر سکے کہ یہ آئینی طریقے سے ہو رہا ہے، یہ قانونی طریقے سے ہو رہا ہے، یا غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے. اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. ہمیں آئین اور قانون سے کوئی سروکار نہیں ہے. جو کچھ آئین اور قانون کے ہوتے ہوئے، اس عدلیہ کے ہوتے ہوئے، اس نیب کے ہوتے ہوئے جو اس ملک کا جو خانہ خراب کیا ہے، تو پھر بھی اس کے بعد یہ نام لیا جائے گا. اگر ڈیفالٹ ہو جائے تو بڑے ممالک ہم نے دیکھیں ڈیفالٹ کے بعد وہ کہاں سے کہاں پہنچے. تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ہم ہیڈ لیس چکن قوم نہیں ہے. ہمارے پاس لیڈر موجود ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کی موجودگی میں یہ ملک اٹھے گا اور زبردست طریقے سے اٹھے گا. میں ابھی بہت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی. بس یہی کچھ میں نے کہنا تھا. اپنا خیال رکھیے، اس چینل کا خیال رکھیے، اس کو سبسکرائب کرے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ عام آدمی تک میری باتیں پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.